إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ جن جو ہے اس کا زمانہ نزول کیا ہے؟ تو بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ بازار اوقاز میں تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں نخلا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی. اس وقت جنوں کا ایک گروہ ادھر سے گزر رہا تھا. تلاوت کی آواز سن کر وہ ٹھہر گیا اور غور سے قرآن سنتا رہا. اسی واقعے کا ذکر اس سورہ میں ہے. اور اکثر مفسرین جو ہیں اس روایت کی بنا پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر طائف کا واقعہ ہے جو ہجرت سے 3 سال پہلے سن 10 نبوی میں پیش آیا. لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے. طائف کے اس سفر میں جنوں کے قرآن سننے کا جو واقعہ پیش آیا تھا اس کا قصہ سورہ احقاف کی آیات 29 سے لے کر 32 تک بیان ہوا ہے. اور یہاں پر یہ جو سورہ میں جن جنات کے گروہ کا ذکر ہو رہا ہے یہ نخلا کے مقام پر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تھے تو وہاں پر یہ واقعہ ہوا. بہرحال ہم سب کو پتا ہے کہ جنات نے قرآن سنا اور پھر انہوں نے اس کی تبلیغ بھی کی. انشاءاللہ ہم آگے پڑھتے ہیں. سب سے پہلے تھوڑی سی ہم جنات کی حقیقت کے بارے میں تھوڑا سا مختصراً دیکھتے ہیں کہ جنات کیا مخلوق ہوتی ہیں. ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ جو ہمارے لوگ ذرا ہر چیز کو سائنٹیفک اس پہ جانچنے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر یہ کہ ظاہریت پرست ہوتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کائنات میں بس وہی کچھ ہوتا ہے جس کو ہم فیل کر سکتے ہیں اپنے خواص کے ساتھ. تو بلا مطلب وہی کہتے ہیں کہ جنات وغیرہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کیونکہ یہ محسوسات کے دائرے میں نہیں آتی. اور لیکن آپ یہ دیکھیں کہ خود سائنس میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ جو چیزیں پہلے انسان نیکڈ آئی سے اس سے دیکھتا تھا اور اس نے مائکروسکوپ ایجاد نہیں کی تھی تو وہ اس حقیقت کو نہیں جانتا تھا. ٹھیک ہے, اس کو نہیں مانتا تھا. لیکن پھر مائکروسکوپ آئی, پھر الیکٹرانک مائکروسکوپ آئی, پھر کمپلیکس لینس والی الیکٹرانک مائکروسکوپ آئی. تو اب وہ جراثیم بھی جو آپ کے ہاتھ کے اوپر 1 یا 2 سینٹی میٹر کے بیچ میں ہزاروں کی تعداد میں جرمز موجود ہیں وہ بھی دیکھ سکتا ہے. تو یہ تو انسان کی اپنی ریسرچ بھی بتا رہی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جتنی جو اس کی کیپیبلٹی ہے دیکھنے اور سننے کی وہ لمیٹڈ ہے. اس کو انہانس کیا اس نے اور اس نے پھر بہت ساری ایسی چیزیں دیکھی. تو جیسے اگر جرمز وہ دیکھ سکتا ہے تو جنات جو ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو پوشیدہ رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ موجود نہیں ہے. تو اس کے اوپر کافی بحثیں ہوتی ہیں, لوگ اس کا انکار کرتے ہیں, حتیٰ کہ وہ شیطان کا بھی کہہ دیتے ہیں کہ ابلیس بھی کوئی وجود نہیں ہے بلکہ وہ انسان کی اپنی جو جسے کہتے ہیں نا کہ اس کے اپنے اندر جو نیگیٹیوٹی ہے, جو اس کے اپنے اندر بہیمی طاقتیں ہیں وہ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو ہے شیطان ہے. تو اس میں وہ باقاعدہ پھر جو لوگ ان چیزوں کو ماننے والے ہوتے ہیں وہ پھر قرآن کی آیات کو بھی تختہ مشق بنا لیتے ہیں. ایون مسلمانوں میں بھی کثیر طبقہ ایک ایسے لوگوں کا موجود ہے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو قرآن کریم میں کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنات جو ہیں وہ واقعی ایک مخلوق ہیں, اور یہ کیسی مخلوق ہیں؟ قرآن میں ایک جگہ نہیں بلکہ بکثرت مقامات پر جنوں اور انسانوں کا ذکر اس حیثیت سے آیا ہے کہ یہ 2 الگ قسم کی مخلوقات ہیں. مثال کے طور پر سورہ اعراف آیت نمبر 38 میں ہے, سورہ ہود 119, سورہ حامیم سجدہ آیات جو ہے 25 اور 29, پھر اسی طرح احقاف 18, زاریات 56, سورہ ناس 6,
پھر اسی طرح سورہ رحمان کی تو بار بار جو ہے وہ جن و انس کو اللہ تعالیٰ نے بار بار مخاطب کیا نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جن و انس دونوں مخلوقوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا. پھر اس میں باقاعدہ کہا بھی کہ جن و انس اگر تم نکل سکتے ہو آسمان کے کناروں سے تو نکل کے دکھاؤ. تو بہرحال یہ ہمیں پتہ چلتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ سورہ اعراف آیت نمبر 12، سورہ ہجر کی آیات نمبر 26 27، سورہ رحمان اور دیگر اور بھی جگہوں پر پتہ چلا کہ انسان جو ہے وہ مٹی سے بنے ہیں اور جنات جو ہیں وہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں. پھر اسی طرح سورہ ہجر کی آیت میں جو ہے آیت نمبر 27 میں پتہ چلتا ہے ہمیں کہ جن انسانوں سے پہلے پیدا کیے گئے تھے. ٹھیک ہے. اور اسی بات پر جو ہے وہ جو قصہ ہے حضرت آدم اور ابلیس کا، حضرت آدم کی تخلیق کا، تو ابلیس پہلے سے وہاں موجود تھا، یعنی جنات جو ہے وہ انسانوں سے پہلے پیدا کر دیے گئے تھے. پھر اسی طرح جو ہے یہ بھی پتہ چلتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 27 میں کہ جن انسانوں کو دیکھتے ہیں مگر انسان ان کو نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک، یعنی جنات موجود ہیں، وہ دیکھتے ہیں. قرآن کی آیت ہے نا کہ یہ یعنی ابلیس اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. پیچھے آپ پڑھ کے آئے ہیں نا سورہ اعراف میں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری آنکھوں کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے جو اس کو دیکھ سکے، کیونکہ آنکھ اسی چیز کو دیکھ سکتی ہے جس کو وہ ریفلیکٹ کر سکتی ہے، لائٹ کو ریفلیکٹ کر سکتی ہے، تو اس کو دیکھ سکتی ہے. دوسری جو انفرا ریڈ اور الٹرا وائلٹ ریز ہے ان کو تو وہ نہیں کر سکتی، دیکھ سکتی. پھر اسی طرح سورہ ہجر کی آیت نمبر 16 سے لے کے 18، سورہ صافات میں اور سورہ ملک کی آیت نمبر 5 میں بتایا گیا کہ جن جو ہیں وہ عالم بالا کی طرف پرواز کر سکتے مگر ایک حد سے آگے نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے، یعنی یہ اس میں بھی سورہ جن میں بھی آئے گا کہ جنات جو ہیں وہ موو کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں. اور جیسے حضرت سلیمان کے واقعے میں بھی ہم نے پڑھا کہ وہ جنات ان کی رعایا میں تھے اور وہ سپیڈ اپ کر دیتے تھے چیزوں کو، یعنی وہ ان کی سپیڈ تیز ہوتی ہے. جنات ایک لمحے میں یہاں سے بہت دور تک جا سکتے ہیں، امریکہ بھی جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے جو عامل لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے جادو کے ذریعے جنات کو قابو کیا ہوتا ہے تو وہ آپ کو یہاں بیٹھ کے امریکہ کی خبریں دے رہے ہوتے ہیں. تو وہ ان کے پاس کوئی غیب کا علم نہیں ہوتا، بیسیکلی وہ اپنے جنات کے ذریعے جو ہے وہاں سے خبریں آپ کو یہاں پہ دے رہے ہوتے ہیں. یہ جنوں کی آپس میں کمیونیکیشن ہوتی ہے بیسیکلی. اور پھر اس میں یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یہ ایک حد تک جا سکتے ہیں، ہر کام نہیں کر سکتے جنات جو ہیں. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے 34 اور سورہ کہف آیت 50 سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کی خلافت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی اور انسان جنوں سے افضل مخلوق ہے. اور although جنوں کو جو ہے کچھ معمولی طاقتیں دی گئی ہیں، جیسے سورہ نمل میں اس کا آیت 7 میں ذکر آتا ہے، لیکن اسی طرح بعض طاقتیں تو اللہ تعالیٰ نے حیوانات کو بھی دی ہیں. جانوروں کو، ہاتھی کتنا طاقتور ہوتا ہے، شیر کے پاس الگ طاقت ہے. تو یہ طاقتیں جو جنوں کے پاس ہیں یہ ان کو انسان سے زیادہ طاقتور نہیں بناتے، انسان سے زیادہ معزز نہیں بناتے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے جنوں کے اوپر فضیلت دی ہے، اس لیے جنوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. جنات بیسیکلی آپ کے سامنے کمزور ہیں، وہ آپ کو ڈرانے کی کوشش کر سکتے ہیں لیکن وہ ڈرا تبھی سکیں گے آپ کو جب آپ ان سے ڈریں گے. جب آپ ڈریں گے نہیں نا، سلف صالحین کا طریقہ ہی ہوتا تھا کہ شیطان خود بھی آ جاتا تھا نا ان سے ڈرانے. مختلف واقعات آپ کو ملیں گے تو وہ جوتا اتار لیتے تھے اس کو بھگانے کے لیے، ڈانٹ دیتے تھے اس کو. اور اسی طرح اس کو ایک واقعہ اسی طرح میں پڑھ رہی تھی جنات ہی کے اس میں، تو وہ کسی نے کہا کہ جی فلاں کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کچھ آیا ہے، تو وہ کیا، تو وہ جو عالم دین تھے انہوں نے اپنی وہ لکڑی کے پرانے زمانے میں چپل پہنتے تھے نا، وہ اتار کے دیا، جاؤ اس کو جا کے بھگاؤ، بھاگ جائے گا وہ. تو یہ جنات بیسیکلی بزدل ہوتے ہیں، یہ طاقتور نہیں ہوتے. ان کو ہمارا خوف طاقتور بناتا ہے، جتنا ہم ڈرتے ہیں ان سے یہ اتنے ہی پھر ہمیں ڈراتے ہیں. بہرحال یہ ایک الگ قصہ ہے. پھر اسی طرح قرآن کریم سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کی طرح جنوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ محدود اختیار دیا ہے. جیسے انسان کو بھی صحیح اور غلط کی پہچان کر کے راستہ چننے کا اختیار دے دیا، صحیح غلط بتا دیا، اسی طرح جنات جو ہیں ان کو بھی
جو ہے وہ اس چیز کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ایمان کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، یا ابلیس کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح اس پر ابلیس کا قصہ جو ہے وہ سورہ احقاف اور سورہ جن میں جو ہے جیسے کہ ابھی ہم پڑھیں گے بھی انشاءاللہ، بعض جنوں کے ایمان لانے کا واقعہ، اور پھر جنات کا کتاب موسیٰ کا ذکر بھی کیا انہوں نے، گویا وہ تورات پر ایمان رکھتے تھے پہلے سے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ انبیاء کی دعوت جو تھی وہ جنات تک بھی پہنچتی تھی، کیونکہ یہ ہمارے ارد گرد ہی تو ہوتے، ٹھیک ہے، تو سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، تو جو نبی دعوت دے رہے ہوتے تو یہ اس کو سنتے ہوں گے اور پھر وہ دعوت آگے پہنچاتے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہوگا۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ قرآن میں بہت سارے مقامات پر یہ حقیقت بھی بیان کی گئی ہے کہ ابلیس نے تخلیق آدم ہی کے وقت، جس وقت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا اور اللہ نے سجدے کا حکم دیا آدم علیہ السلام کو، تعظیمی سجدہ کروایا فرشتوں سے، تو اس وقت اس نے انکار کر دیا اور اس نے اس عزم کا ارادہ کیا اللہ کے سامنے اور مہلت مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ وہ آدم اور اس کی نسلوں کو جو ہے یعنی نوع انسانی کو بھٹکانے کی پوری کوشش کرے گا۔ سورہ بنی اسرائیل اور دیگر صورتوں میں آپ اس کو تفصیل سے پڑھ کے آئے۔ پھر قرآن کریم میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مشرکین عرب جو ہیں وہ زمانے جاہلیت میں جنوں کو خدا کا شریک ٹھہراتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے اور ان کا نسب خدا سے ملاتے تھے، جیسا کہ سورہ انعام آیت نمبر 100، سورہ سبا آیت 4 to 41 اور صافات 158 میں اس کا ذکر آیا ہے۔ تو اب یہ بہت ساری صورتوں اور آیات کے تو میں نے آپ کے سامنے نمبر بھی دہرائے نہیں ہیں، تو بہرحال ان تفصیلات سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جن جو ہیں وہ اپنا ایک مستقل خارجی وجود رکھتے ہیں اور وہ انسان سے الگ ایک دوسری مخلوق ہیں۔ ان کی کچھ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان کو کچھ صفات دی ہیں، کچھ ایٹریبیوٹ کے ساتھ پیدا کیا ہے، اسی طرح جنات کو بھی۔ جی رخسانہ کوشچن ہے کہ جنوں کی موت ہوتی ہے؟ جی ہوتی ہے، جنوں کی عمر تھوڑی سی طویل ہوتی ہے، لیکن یہ کہ جن بھی مرتے ہیں اور پیدا بھی ہوتے ہیں اور شادیاں بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی اپنی ایک لائف ہے، پوری ایک زندگی ہے، اور وہ اس میں جو مسلمان جن ہوتے ہیں وہ ذرا تنگ ونگ نہیں کرتے کسی کو، لیکن جو شیطان ہوتے تو شیطان انسان بھی کہاں جینے دیتے ہیں آپ کو، جو شیطان کے فالوور انسان ہوتے ہیں، تو اس طرح جو شیطان کے فالوور جن ہوتے ہیں وہ پھر بعض اوقات تنگ بھی کرتے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے طاقت ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر فضیلت دی ہوئی ہے۔ شیطان آپ کو بھٹکا نہیں سکتا، بہکا نہیں سکتا جب تک آپ اس کے پیچھے نہ چلیں، وہ آپ کو ڈرا نہیں سکتا جب تک کہ آپ اس کا خوف محسوس نہ کریں، ٹھیک ہے۔ یہ جو لوگ جنوں کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے بے شمار قرآن کے اندر فیکٹس موجود ہیں کہ اگر وہ یہ تہیا ہی نہ کر چکے ہوں، جیسے بھی میں نے ذکر کیا کہ مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ اس طرز فکر سے متاثر ہیں جو کہ وہ جنات کا انکار کر دیتے ہیں، تو قرآن کریم میں بارہا اس کا ذکر آیا ہے اور اس کی تفصیل جو ہے وہ بیان کر دی گئی ہے، اور اس کے جو موضوع مباحث ہے وہ وہی جو عموماً مکی صورتوں کے ہوتے ہیں، اس میں آخرت کا بھی ذکر آئے گا، پھر قرآن اور رسالت کی طرف جو ہے اس کا بھی بیان آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ ہم اس کو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، کہہ دیجئے وحی کی گئی ہے میری طرف، بے شک وہ غور سے سنا، استمع غور سے سنا، نفر من الجن جنوں میں سے ایک گروہ نے، فقالو تو انہوں نے کہا، انا سمعنا بے شک سنا ہم نے، قرآن عجبا ایک قرآن ایک عجیب، یعنی تعلیمات جو انہوں نے سنی وہ ان کو حیران کر گئی۔ عجب کہتے ہیں کسی بات کے اوپر کسی بات سے متاثر ہو جانا، ٹھیک ہے، اس کی جیسے کسی کی بڑائی سے انسان متاثر ہو جائے نا ایک دم سے، تو عجب کسی بات کے اوپر بہت زیادہ امیز ہونا، حیران ہو جانا، اس سے متاثر ہونا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ایسا قرآن سنا جس نے ہمیں متاثر کیا ہے، جس کی بڑائی کا ہمیں احساس ہوا ہے۔
سب سے پہلے یہ کہ کل اوحیا، آپ انہیں بتائیے کہ میری طرف وحی کی گئی. جس وقت انہوں نے قرآن سنا، جنوں کے گروہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پتا تھا. ٹھیک ہے، اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس غیب کا علم نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ جنوں کا ایک گروہ جو تھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھ رہے تھے، اور ابھی ہم نے جیسے مسلم اور بخاری کی روایت میں پڑھا کہ نخلا کے مقام پر فجر کے وقت چونکہ جہری تلاوت ہوتی ہے نماز میں. آپ کو پتہ ہے نا جہری اور سری نماز کا؟ کون بتائے گا جہری نماز کون سی ہوتی ہے اور سری کون سی ہوتی ہے؟ جلدی سے بتا دیں. میں بتاؤں؟ جی جی بتائیے. میم جہری ہوتی ہے جو ظاہری تلاوت، مطلب وہ اونچی آواز میں کی جاتی ہے، اور دوسری جو آہستہ آواز میں کی جاتی ہاں، سری وہ ہوتی ہے جو اس میں سر کا مطلب چھپا ہوا ہوتا ہے، اور جہر کا مطلب ہوتا ہے ظاہر. ٹھیک ہے، جہرن کوئی کام کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بلند آواز کے ساتھ کرنا ہے، ظاہر کر کے کرنا. تو فجر، مغرب اور عشاء میں جو ہے وہ جہری نماز ہوتی ہے، اس میں قرات کی جاتی ہے اونچی آواز میں. اور جو ظہر اور عصر کی نمازیں ہیں وہ سری نمازیں ہوتی ہیں، اس میں قرات بلند آواز میں نہیں کی جاتی. تو فجر کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو انہوں نے سنی. جو سننے کے لفظ یہاں پر آیا ہے نا، یہ سمیعو نہیں آیا. ٹھیک ہے، یہاں پر سمیعو بھی ہو سکتا تھا کہ انہو سمیعو، انہوں نے سنا. لیکن یہاں پر کیا لفظ آیا ہے؟ استمع. استمع باب استفعال میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے غور سے سننا، کان لگا کے سننا، دھیان سے سننا، باقی ساری ایکٹیویٹیز کو چھوڑ کر پوری توجہ کے قرآن کے الفاظ کے اوپر دینا. یہ ہوتا ہے استماع. ٹھیک ہے، ویسے تو سماع ہوتا ہے نا، سننا، سمعا اس نے سنا. ٹھیک ہے، لیکن استماع باب استفعال میں جب چلا جاتا ہے سمعا، تو اس کے اندر پھر غور کے معنی آ جاتے ہیں. باب استفعال میں جب جو الفاظ چلے جاتے ہیں نا، تو اس کے اندر طلب کا معنی آتا ہے، مبالغہ آ جاتا ہے. تو استماع میں پھر بات یہ ہے کہ سنا اور پھر اس کے اندر سے ہدایت کی طلب کی، یعنی غور کیا. اردو میں تو ہم نے کہا دیا نا غور سے سنا. تو بیسیکلی اس کا مفہوم کس طرح سے ڈرائیو ہوا ہے کہ سنا اور سن کر اس میں ہدایت کی طلب کی، یعنی یہ ہمیں سمجھ آ جائے یہ کیا چیز ہے. تو جب ہم کسی چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر پورا دھیان اس کے اوپر لگاتے ہیں نا، تاکہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے. تو قرآن سے جب آپ ہدایت لینا چاہتے ہیں تو پھر اس کو کیسے سننا چاہیے؟ کیسے سننا چاہیے؟ غور سے سننا چاہیے. غور سے سننا چاہیے. اور غور سے سننا کیسے ہوگا؟ آپ کوئی اور بتائے؟ بولا کریں کلاس کان میں، لگا آپ کی کے اپنی دھیان کلاس ہے. سے. جی رخسانہ؟ جی کان لگا کے دھیان سے. کان لگا کے دھیان سے. اور میں پہلے بھی بہت دفعہ یہ بتا چکی ہوں کہ قرآن سنتے ہوئے کیا کرنا ہے. جی نہیں ماں؟ بالکل خاموشی سے سننا چاہیے. خاموشی سے سننا چاہیے. اور جلدی جلدی بتا دیں. اپنی ساری توجہ. ساری توجہ. ساری توجہ کیسے آئے گی عروج؟ جلدی بتائیں. جب اپنا مائنڈ جو ہے وہ فریش ہوگا اور سارا مائنڈ جو ہے نا ادھر ہی رکھنا ہے، غور سے سننا ہے. اچھا، مائنڈ سارا آپ کا ایک کام کی طرف کب لگتا ہے؟ جی ارم آپ نے مائک آن کیا؟ آمنہ نے آن کیا. جی آمنہ؟ جی چلے ارم بتا دیں. آپ لوگ ساتھ فوراً نہیں بات. سمینہ، ارم جو بھی بتائیں جلدی بتائیے. جی میم، جب انسان بالکل اپنے دماغ سارے کام ختم کر کے ایک ہی کام پہ فوکس کرے کہ میں نے یہ کرنا. جی گڈ. جی سمینہ کہیے. چلے آمنہ آپ بتائیے. اب مائک آن کیجیے. اپنے ساری اعضاء کو فارغ کریں. ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے آپ کو کیا کہا تھا؟
بتایا تھا جب برین مختلف کاموں کی طرف ہوتا ہے ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے. آپ کے ہاتھ ہانڈی پکا رہے ہیں تو آپ کے برین نے ہاتھوں کو انسٹرکٹ کرنا ہے الگ سے. آپ کے دماغ میں بچوں کو کہ کوئی کام مڑا ہوا ہے تو برین اس کی طرف بھی شفٹ ہو گیا ہے, وہ اس کو بھی سوچ رہا ہے. تو جتنی طرف آپ کی آنکھیں کس طرف دیکھ رہی ہیں اور آپ کے کان کس طرف ہیں اور آپ ہاتھوں سے کیا کر رہے ہیں, تو برین ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی ایفیشنسی کم ہو جاتی ہے. تو غور سے سننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سکون سے بیٹھ جائیں, سارے کام چھوڑ دیں, توجہ سے بیٹھ کے کام کریں. اور آپ نے اس چیز کو دیکھا بھی, بارہا اپنی اس کلاس میں تجربہ بھی کیا کہ جب آپ سکون سے بیٹھ کے کاغذ قلم لے کے قرآن کھول کے بیٹھ کے توجہ سے سنتے تو آپ کے اندر وہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے, آپ کو بات سمجھ آتی ہے. اور جیسے جیسے آپ اس کو چلتے پھرتے, ڈرائیو کرتے یا کام کرتے ہوئے سنتے ہیں تو وہ آپ کو اس طرح سے چیز یاد نہیں رہتی. مفہوم تو ذہن میں رہ جاتا ہے لیکن صحیح طرح سے بات اس طرح اندر ایبزارب نہیں ہوتی. تو یہ فرق ہے استماع اور سمع میں. ٹھیک ہے, تو جنہوں نے کیا کیا, وہ گزر رہے تھے اور انہوں نے قرآن, ان کی کانوں میں آواز پڑی تو وہ وہاں پر رک گئے. سورہ کاف میں آپ نے پڑھا کہ انہوں نے جب قرآن کی آواز سنی تو انہوں نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ, خاموشی سے سنو. یہاں پر کیا آیا, استماع, توجہ سے غور سے سنا انہوں نے. اس سے ایک بات اور ہمیں سمجھ آتی ہے, اور وہ کیا, جنوں کی اس کردار سے ہمیں ایک بات اور سمجھ آتی, اور وہ کیا, وہ یہ کہ جب خیر کی بات پتہ چل جائے, چاہے آپ نہیں جانتے کہ کہاں سے ہے, صحیح بات آپ سن لیں تو پھر اس کوئی حرج نہیں ہے کہ کہاں سے آ رہی ہے. یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ کون بتا رہا ہے, یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کیا بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, جب صحیح بات کہیں سے بھی ملے تو لے لینی چاہیے, حکمت کی بات کہیں سے بھی ملے لے لینی چاہیے. جی آمنہ, آپ نے مائک آن کیا ہے پر آپ کی آواز نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, تو یہاں تک ہم نے سیکھا کہ سب سے پہلے یہ کہ قرآن پر غور و فکر کرنا چاہتے ہیں, ہدایت لینا چاہتے ہیں اس سے, تو پھر ہمیں اس کو دھیان سے سننا ہوگا, خاموشی سے سننا ہوگا اور اپنے دماغ کو, دل کو فوکس کرنا ہوگا تاکہ ہم بہترین علم حاصل کر سکیں. اور پھر دوسری چیز ہم نے اس سے یہ سنی کہ سیکھی ہم نے کہ جب ہمیں خیر کی بات پتہ لگتی ہے اور صحیح بات پتہ لگتی ہے تو وہ ہمیں لے لینی چاہیے, رک جانا چاہیے, وقت اسپیئر کرنا چاہیے. جنات اپنے کسی کام سے جا رہے ہوں گے نا, وہ جا رہے تھے, وہ اپنے کسی کام پہ جا رہے ہوں گے, ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی چیز لینے جا رہے ہوں, کوئی شاپنگ کرنے جا رہے ہوں, وٹ ایور, کچھ بھی ان کی مصروفیت ہو سکتی ہے, تو کہیں جا رہے تھے لیکن جب قرآن سنا تو رک گئے. تو ہمیں بھی اپنی ڈیلی لائف میں سے ٹائم اسپیئر کر لینا چاہیے جب ہمیں خیر کی بات پتہ چل رہی ہے, جب قرآن پڑھا جا رہا ہے, سنایا جا رہا ہے, تو پھر ہم اپنا کچھ وقت جو ہے وہ اسپیئر کر لیں, دنیاوی کاموں میں سے اپنے وقت کو نکال لیں. اور پھر یہ کہ جب ہم قرآن پہ غور و فکر کریں گے تو پھر اس کے جو عجائب ہیں قرآن کے, وہ ہمارے سامنے کھلیں گے اور پھر ہم ان سے بہترین طریقے سے فائدہ لے سکیں گے اور وہ رہنمائی پا سکیں گے جو اس سے ملتی ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ یہدی الی الرشد فآمنا بہ, یہ وہ چیز ہے جس سے جو رہنمائی کرتا ہے بھلائی کی طرف, تو ہم نے اس کو مان لیا, ہم اس پر ایمان لے آئے. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا, اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی اب شریک نہیں کریں گے. تو ہدایت ملی اور مان لی, کسی تعصب میں نہیں پڑے, کسی اس میں نہیں پڑے کہ یہ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ کون ہے اور کیا ہے, بس قرآن سنا, قرآن کی بات سمجھ آ گئی تو مان لی. ٹھیک ہے, تو اس کو انشاءاللہ ہم ان آیات کو کل دوبارہ دیکھیں گے. لیکن جو پہلی بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن سن کے جو سب سے پہلی بات انہیں سمجھ آئی تھی وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو, اللہ الاحد الصمد الواحد الوتر کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا. ٹھیک ہے, انشاءاللہ العزیز, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے, اللہ کی اذن سے انشاءاللہ ہم کل ان آیات کو بھی دیکھیں گے اور انشاءاللہ آگے بھی اپنا سبق جو ہے وہ جاری رکھیں گے. قرآن میں نے سوچا ہے کلاس کے بعد جو ہے وہ دعائیں ہم پڑھا کریں گے. انشاءاللہ اس روٹین کو اپنی کو شروع کرتے ہیں.
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارزقني التفكر وتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعارفة بمعانيه والنظر في عجائب والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.